لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ خدا تم سے بے مقصد قسمیں کھانے پر مواخذہ نہیں کرتا رہے، لیکن جن قسموں کی گرہ دل نے باندھ لی ہے ان کی مخالفت کا کفارہ 10 مسکینوں کے لیے اوسط درجے کا کھانا ہے جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کا کپڑا یا ایک غلام کی آزادی ہے۔ پھر اگر یہ سب ناممکن ہو تو 3 روزے رکھو کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب بھی تم قسم کھا کر اس کی مخالفت کرو، لہذا اپنی قسموں کا تحفظ کرو کہ خدا اس طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو قسم۔ احکام خداوند تبارک و تعالی کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے لازم ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو واجب نہیں تھے، لازم نہیں تھے، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے ایک مکلف یعنی ایک بالغ اور عاقل اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے۔ پس احکام کو ارادے اور اختیار کے اعتبار سے بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ احکام کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے واجب ہیں، اور وہ احکام کہ جو ہم نے خود اپنے اوپر واجب کیے۔ ان احکام کو کہا جاتا ہے احکام اختیاری۔ ان اختیاری احکام میں سے ایک خاص حکم ہے اور ایک خاص موضوع ہے، وہ ہے قسم کا، اور ایک خاص حکم ہے اور خاص عنوان ہے عہد کا، اور ایک خاص حکم ہے اور خاص ایک عنوان ہے نذر کا۔ ان تمام چیزوں کے احکام ہیں، شرائط ہیں، اور اگر ان کی مخالفت کی جائے تو کفارہ ہے۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قسم۔ قسم عام طور پہ 3 اقسام کی تصور کی جاتی ہے۔ نمبر 1، وہ قسم کہ جو ماضی یا مستقبل یا حال کے کسی واقعے کو یا حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ہو۔ فرض کریں کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ دیکھا، یا یہ کہ خدا کی قسم ایسا ہونے والا ہے، یا یہ کہ خدا کی قسم میں یہ کام کر رہا ہوں۔ بس کسی واقعے کے بارے میں، کسی حقیقت کے بارے میں، کسی خبر کے بارے میں، چاہے وہ ماضی میں ہو، چاہے وہ حال میں ہو، اور چاہے وہ مستقبل میں ہو۔ یہ تھی پہلی قسم قسم کی۔ دوسری قسم ہے قسم کی کہ وہ کسی شخص کو دی جائے کہ تمہیں قسم ہے کہ یہ کام کر دو، یا تمہیں قسم ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ تیسری قسم ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے اور کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا
ارادہ کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائے کہ میں یہ کام کروں گا، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ قسم تیسری قسم کی یہ قسم ہے کہ جس کے احکام ہیں شریعت میں، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو کفارہ ہے۔ پہلی قسم کی جس کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی، کسی واقع یا حادثے یا حقیقت کہ اس بات کے لیے قسم کھائی جائے کہ میں نے یہ دیکھا، یا میں یہ کر رہا ہوں، یا میں یہ کام کروں گا۔ اگر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی جائے اور اگر وہ جھوٹی ہو تو یہ کام حرام ہے اور گناہ ہے، اور اگر یہ قسم سچی ہو اور بلا وجہ ہو تو مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جائے اور کسی حقیقت کی جانب توجہ دلائی جائے اور قسم کے ذریعے سے تاکید ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ قسم کھانے کی عادت نہ ڈالی جائے کہ خدا کی قسم میں آؤں گا، یا خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام یا مقدس اشیاء جیسے کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ یا قرآن مجید کی قسم، اس قسم کی تمام قسموں سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو ایک گناہ ہے جھوٹ بولنے کا، اور ایک گناہ ہے اس مقدس چیز کو کھیل بنانے کا، لیکن کفارہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری قسم کی قسم کہ جس کی جانب توجہ دلائی، کوئی آپ سے کہہ دے کہ تمہیں اللہ کی قسم یہ کام کرو تو کیا واجب ہے؟ کوئی واجب نہیں ہے اس میں، یعنی ہمیں کوئی قسم دے دے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، تمہیں رحمان کی قسم ہے، تمہیں رحیم کی قسم ہے، تمہیں رب العالمین کی قسم ہے، یا یہ کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی قسم دے دے، تو کیا ہم پر وہ کام واجب ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ کام واجب نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی ہمیں قسم دے دے اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ تیسری قسم کہ جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں قسم، یہ ہے وہ قسم کہ جس کو فقہ میں بیان کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کام کے کرنے کی قسم کھائی ہو تو پھر اس کام کا کرنا واجب ہے، اور اگر کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی ہو تو اس کام کا نہ کرنا واجب ہے۔ اب یہ کیسے کام ہوں اور ان کاموں کی کیا شرائط ہے، انہیں بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اس وقت فقط ہمارا موضوع یہ ہے کہ قسم کی کون سی قسم ہے کہ جسے فقہ میں ڈسکس کیا جاتا ہے اور جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے کہ اگر کوئی عمل نہ کرے، یعنی قسم توڑنے کا یا حنث قسم کا۔ قسم کی مخالفت کا کفارہ ہے نمبر 1، یا تو ایک غلام کو آزاد کرایا جائے، اور یا 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے اور نارمل سا کھانا، اور یا انہیں کپڑے پہنائے جائیں، اور اگر یہ چیزیں ممکن نہ ہوں تو پھر 3 دن لگاتار کفارے کی نیت سے روزہ رکھے۔ اگر کوئی شخص اپنی قسم کی مخالفت کرے تو اس پر کفارہ واجب ہے، اور کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ایسا کھانا کھلائے کہ جو نارملی خود اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، اور اگر یہ 2 کام نہ کر سکتا ہو تو پھر 3 دن روزے رکھے۔ تو اس جانب ہم پھر توجہ دلائیں کہ قسم کی 3 اقسام ہیں، اور 3 میں سے پہلی 2 اقسام کا کفارہ نہیں ہے، گو کہ پہلی قسم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے قسم کھائی جائے اور جھوٹ بولا جائے تو یہ کام حرام ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، اور تیسری قسم یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے اگر قسم کھائی جائے تو ایسی صورت میں قسم کی مخالفت اختیاری حالات میں حرام ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے مخالفت کرے تو اسے کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کے لیے کچھ شرائط ہیں۔
یعنی قسم صحیح اس صورت میں ہوگی اور اس کی مخالفت میں اس صورت میں کفارہ دینا ہوگا کہ جب شرائط پائی جاتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں شرائط بیان کرتے ہیں قسم کھانے والے کے لیے کہ قسم کھانے والا بالغ ہو۔ بس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص نابالغ ہے یعنی بچہ قسم کھائے اور بعد میں اس کی مخالفت کرے تو اس پر کفارہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بچے پر اپنی قسم پر عمل کرنا واجب ہے۔ دوسری شرط یہ کہ قسم کھانے والا عاقل ہو۔ بس اگر کوئی شخص کہ جو دیوانہ ہے وہ قسم کھائے تو اس کی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس فرض کریں کہ دیوانے نے قسم کھائی دیوانگی کے عالم میں اور بعد میں وہ صحیح ہو گیا، صحیح ہونے کے بعد کیا اس کی قسم کی کوئی حیثیت ہے؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ قسم اس صورت میں صحیح ہوگی کہ جب قسم کھانے والا عاقل بھی ہو اور یہ شخص دیوانہ تھا۔ قسم کھانے والے کی تیسری شرط یہ کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے قسم کھائے۔ بس اگر کوئی کسی شخص سے کہے کہ تم قسم کھاؤ یا یہ قسم کھاؤ اور جبراً یہ کام کروا رہا ہو تو اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ وہ قسم کا ارادہ رکھتا ہو۔ بس پہلے مرحلے میں بیان کیا کہ قسم کھا رہا ہے اپنے ارادے سے، اپنے منہ سے جملے ادا کر رہا ہے لیکن مجبوراً ادا کر رہا ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے جو دونوں کے درمیان فرق ہے؟ چوتھی شرط یہ کہ قسم تو کھا رہا ہے یا مذاق میں یا یہ کہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا اور اس کی توجہ نہیں تھی۔ تو یہ چار شرائط ہیں قسم کھانے والے کے بارے میں۔ دوسرے مرحلے میں شرائط بیان کرتے ہیں جن چیزوں کے لیے قسم کھائی جائے ان میں بھی کچھ شرائط ہیں۔ بس جس چیز کے لیے قسم کھائی جائے تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام کرنا ممکن ہو اس شخص کے لیے کہ جو قسم کھا رہا ہے۔ بس فرض کریں کہ ایک بیمار آدمی ہے اور وہ کہے کہ خدا کی قسم میں پیدل حج کے لیے جاؤں گا، تو ایسی قسم صحیح نہیں ہے۔ بس ایسے کام کی قسم کھائے کہ جو اس کے لیے ممکن ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی قسم کھا لے کہ میں 10 کروڑ روپے تقسیم کروں گا اور وہ شخص ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس چند لاکھ بھی نہیں ہے، تو کیا یہ اس کی قسم صحیح ہے؟ تو جواب دیا جائے گا کہ قسم اس صورت میں صحیح ہوگی اور اس چیز کے لیے قسم صحیح ہوگی کہ جو اس کے لیے مقدور ہو، یعنی اس کام پر وہ قدرت رکھتا ہو۔ دوسری شرط جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جائے وہ یہ کہ وہ کام حرام یا مکروہ نہ ہو، یعنی کسی حرام یا مکروہ کام کو کرنے کے لیے قسم نہ کھائی گئی ہو۔ بس فرض کریں وہ قسم کھائے کہ میں شراب پیوں گا تو یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں فلانا مکروہ کام کروں گا تو یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ کوئی قسم کھائے کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا، یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی قسم کھائے واجب کو ترک کرنے کی کہ میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا، کوئی قسم کھائے یہ تو یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ کوئی قسم کھائے کہ میں نماز تہجد نہیں پڑھوں گا تو یہ قسم صحیح نہیں ہے۔ قسم صرف کھائی جا سکتی ہے کسی واجب یا مستحب کام کو کرنے کی، اور قسم کھائی جا سکتی ہے کسی حرام یا مکروہ کام کو ترک کرنے کی۔ بس اگر سوال کیا جائے کیا کسی مباح کام کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر مباح کام ایسا ہو کہ اگر اس کے کرنے کی قسم کھائی ہے تو اس کا کرنا لوگوں کی نگاہ میں بہتر ہو، اور اگر نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو وہ ایسا مباح کام ہو کہ جس کا ترک کرنا بہتر ہو۔ جن کاموں کے بارے میں قسم کھائی جائے ان کی تیسری شرط یہ کہ وہ کام ایسے نہ ہوں کہ جن کا کیا جانا اس شخص کے لیے فی الحال منع ہو۔ مثال کے طور پہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتا، اب یہ قسم کھائے کہ میں اتنا مال اپنے اس مال میں سے دوں گا، تو کہا جائے گا کہ یہ اس کی قسم صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے مال کو استعمال ہی نہیں کر سکتا فی الحال۔ چوتھی شرط یہ کہ جس کام کے لیے قسم کھائے اس کام کے لیے اس طرح سے قسم نہ کھائے کہ اگر وہ کام اللہ نے کرایا تو میں کر دوں گا،
یعنی اگر اللہ نے چاہا تو میں کر دوں گا. گو کہ لفظ انشاءاللہ استعمال کرنا اچھا کام ہے، لیکن انشاءاللہ سے مراد یہ ہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس قسم کا بھی کوئی سلسلہ نہ ہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، بلکہ یہاں پہ نیت کرنی ہے کہ اگر قدرت ہوئی تو میں کروں گا. تیسرا موضوع یہ کہ کن الفاظ سے قسم کھائی جائے. تو قسم کھانے کے الفاظ کے بارے میں بھی شرائط ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ قسم عربی میں کھائی جائے. تیسرا موضوع یہ کہ کن الفاظ سے قسم کھائی جائے. قسم کھانے کے لیے کسی خاص زبان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ قسم عربی زبان میں کھائی جائے، بلکہ قسم اپنی زبان میں بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی جائے. اب یہ قسم واو سے ہو واللہ، یا تے سے ہو تاللہ، یا لام سے ہو للہ، تو یہ تمام قسمیں صحیح ہیں. یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی صفات یا ایسے اسماء حسنہ کے ذریعے سے قسم کھائی جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتی، جیسے رحمان، یا مثال کے طور پہ رب العالمین. اور تیسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ایسے اسماء الہی سے قسم کھانا کہ جو اوروں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ خالق یا رازق، تو وہ بھی صحیح ہے، بشرط یہ کہ زیادہ استعمال اور عموماً لوگوں کی توجہ ان الفاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہوتی ہو. اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ رازق اور خالق کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو کہا جائے گا ہاں، باپ کو بھی رازق کہا جا سکتا ہے کہ رزق فراہم کرنے والا ہے. یا جس طرح سے خلق کی نسبت قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دی گئی، تو یہاں پر اس جانب توجہ دلائیں کہ خالق واقعی کہ جو غیر محتاج ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور کسی کے اذن کا محتاج نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. رازق واقعی کہ جو کسی اذن کا، کسی شخص کا محتاج نہیں ہے اپنے کام میں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیکن جو بھی ہم تک رزق پہنچائے وہ ایک حد تک رازق ہے، اور جو بھی کوئی چیز بنائے، مثال کے طور پہ میز اور کرسی، وہ کہا جائے گا کہ اس میز کا خالق ہے. لیکن اگر عموماً کہا جائے کہ میں خالق زمین و آسمان کی قسم کھاتا ہوں، تو یہ قسم صحیح ہوگی، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے. یا مالک یوم الدین کی قسم کھاتا ہوں، وہ مالک یوم الدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اسی طرح سے قسم کے الفاظ کے بارے میں شرط ہے کہ اسے تلفظ کیا جائے، یعنی بولا جائے. لکھنے سے یا کسی قسم کے اشارے سے قسم واقع نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی شخص گونگا ہے تو اس کے اشارے سے قسم واقع ہو سکتی ہے اور اس کے لکھنے سے قسم صحیح ہوگی، لیکن وہ شخص کے جو بول سکے، اگر وہ لکھ کے قسم کھانا چاہے تو یہ اس کی قسم صحیح نہیں ہوگی. ایک جانب ہم نے توجہ دلائی کہ جس کام کے لیے قسم کھائی جائے وہ کام کرنا ممکن ہو. اب ممکن کے بارے میں اور توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ ایک کام کرنا اس وقت ممکن نہیں ہوتا کہ جس وقت قسم کھائی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ کہ میں 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا. اس وقت 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ممکن نہیں ہے، لیکن زندگی میں کسی وقت بھی کھلا دوں گا. تو 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا عموماً ممکن ہوتا ہے، عموماً. تو یہاں پر دیکھا جاتا ہے جرنلی کیا چیز ہے. لیکن اگر یہ آدمی کہے کہ میں 1 ارب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے، تو یہ قسم واقع نہیں ہوگی. اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ
اس وقت جب ہم نے قسم کھائی اس کام کو کر سکتے تھے، لیکن بعد میں اس کام کی طاقت ہم میں نہیں رہی۔ مثال کے طور پہ ہم نے قسم کھائی کہ میں مسجد میں جھاڑو لگاؤں گا، اور اس سے پہلے یہ قسم ہم پوری کرتے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب ہم جھاڑو نہیں لگا سکتے، تو ایسی صورت میں قسم صحیح تھی، لیکن اب عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ بس جب کہا جائے کہ قسم ایسی چیز کی کھائی جائے کہ جس کے کرنے پر قدرت ہو، مثال کے طور پہ کوئی شخص قسم کھائے کہ میں 1 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ مقدور نہیں ہے، یعنی اس کی قدرت نہیں ہے۔ بس ممکن ہے کہ ایک شخص 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہو، تو اس کی یہ قسم صحیح مانی جائے گی۔ قسم کے صحیح ہونے میں ایک شرط یہ ہے کہ ماں باپ کی اجازت ہو۔ بس اگر ماں باپ قسم کھانے سے منع کر دیں تو قسم صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بیوی کے لیے قسم کھانے کی شرط یہ ہے کہ شوہر نے منع نہ کیا ہو، بس اگر شوہر قسم کھانے سے منع کر دے تو یہ قسم صحیح نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے یا شوہر نے منع نہیں کیا ہے، اور کوئی شخص قسم کھانا چاہے کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں، یا بیوی قسم کھانا چاہے کہ جس کا شوہر ہو، اور یہ علم نہیں ہے کہ ماں باپ نے منع کیا ہے یا نہیں کیا، یا شوہر نے منع کیا ہے یا نہیں کیا، تو بہتر یہ ہے کہ یہ افراد قسم نہ کھائیں۔ یعنی اگر یہ قسم کھائیں تو اس وقت کھائیں کہ جب یقین ہو جائے کہ ان کے ماں باپ نے یا ان خاتون کے شوہر نے اجازت دے دی ہے۔ بس اگر کسی نے قسم نہیں کھائی ہے، احتیاط یہ ہے وہ قسم نہ کھائے، اور اگر کسی نے قسم کھا لی ہے اور ماں باپ کی رضایت کا یا شوہر کی رضایت کا علم نہیں ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ اس قسم کی مخالفت بھی نہ کرے۔ قسم کی مخالفت کا کفارہ اس وقت واجب ہوگا کہ جب کسی کام کو انجام دینے کی قسم کھائی ہو اور جان بوجھ کے اس کام کو انجام نہ دیا جائے، یا جس کام کو انجام نہ دینے کی قسم کھائی ہو اور جان بوجھ کے اسے انجام دے دیا جائے، ایسی صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر مجبور ہو گیا، یا یہ کہ کسی نے زبردستی یہ کام کرا دیا، مجبور ہونے سے کیا مراد؟ فرض کریں کسی نے قسم کھائی تھی کہ میں جمعرات کو روزہ رکھوں گا، اب جمعرات کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ شہر سے نکلے اور روزہ نہیں رکھ پایا، تو اس پر کفارہ واجب نہیں۔ یا یہ کہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، فرض کریں قسم کھائی تھی کہ میں اب شراب نہیں پیوں گا، اور کسی نے زبردستی اس کے منہ میں شراب ڈال دی، تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ بھول کے اس کام کو کر دیا یا بھول کے اس کام کو چھوڑ دیا جس کے لیے قسم کھائی تھی، تو ایسی صورت میں بھی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اب ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے، کیا جھوٹی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی جان، مال، عزت یا آبرو بچانے کے لیے قسم کھائی جائے تو پھر جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کوئی اب سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس شخص کے بارے میں کہہ دیا کہ دیکھا ہے اور فلانی جگہ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو ایسی جگہ پہ قسم کھانا جائز ہے، یعنی کہا جائے کہ خدا کی قسم میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے۔ اب ایک یہاں پر احتیاط ہے، اور وہ یہ کہ اس جگہ پر توریہ کر لیا جائے۔ فرض کریں ایک شخص کو آپ نے جاتے ہوئے دیکھا 10 منٹ پہلے، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کیا اس کو تم نے دیکھا ہے، تو آپ قسم کھائیں کہ خدا کی قسم میں نے اسے نہیں دیکھا، اور نیت کر لیں 5 منٹ کے دوران نہیں دیکھا۔ گو کہ اگر ویسے بھی قسم کھا لیں اس کی جان بچانے کے لیے تو جائز ہے، اور اگر 5 منٹ کا کہہ دیں تو
تو یہ ذرا بہتر ہو جائے گا، کیونکہ 5 منٹ میں آپ نے واقعاً اس کو نہیں دیکھا، آپ نے تو 10 منٹ پہلے دیکھا تھا اس کو. تو اس چیز کو کہتے ہیں توریہ، یعنی ایک ایسا جملہ کہا جائے کہ ہمارا ارادہ کچھ اور ہے اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے. بس آخر میں ہم قسم کے صیغے کی جانب توجہ دلاتے ہیں کہ کس طرح سے قسم واقع ہوگی. فرض کریں ایک شخص بالغ ہے، عاقل ہے، ہوش و حواس میں ہے، غصے کے عالم میں نہیں ہے، اور ارادے اور اختیار سے قسم کھاتا ہے کسی ایسے کام کو کرنے کے لیے کہ جو اس کے لیے جائز ہے. اب جائز میں یا واجب ہے یا مستحب ہے، ایسے کام کو انجام دینے کے لیے قسم کھاتا ہے، یا یہ کہ کسی ایسے کام کو ترک کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ جو یا تو حرام ہے اور یا مکروہ ہے، یا یہ کہ کسی ایسے کام کو انجام دینے کے لیے یا ترک کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ جو مباح ہے، لیکن اس حالت میں قسم کھاتا ہے کہ جب اس کام کو انجام دینا بہتر ہے، یا ایسی صورت میں قسم کھاتا ہے یا ایسی چیز کے لیے قسم کھاتا ہے کہ اس کام کو ترک کرنا بہتر ہے. تو ان تمام شرائط کے ساتھ اگر کوئی قسم کھانا چاہے بالغ عاقل فرد تو اس طرح سے قسم کھائے گا، واللہ میں اب نماز تہجد ترک نہیں کروں گا، یا یہ کہ کسی کی 5 وقتہ نمازیں چھوٹ جاتی ہوں تو وہ قسم کھائے گا خدا کی قسم، یا یہ کہ اللہ کی قسم، یا واللہ، یا باللہ، یا تاللہ، یا للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ذریعے سے. کون سے نام کے ذریعے سے؟ اللہ کے ذریعے سے، یا ان اسماء حسنہ اور صفات کے ذریعے سے کہ جو مخصوص ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. مثال کے طور پہ کیا ہے کہ میں رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں کہ اب نماز کو ترک نہیں کروں گا. یہ قسم ہو جائے کسی کام یعنی واجب کام کو انجام دینے کے لیے. نماز اس کی چھوٹ جاتی تھی، اب اس نے قسم کھا لی. اب اگر پہلے اس سے نماز کبھی چھوٹتی تو فقط قضا واجب ہوتی. کب؟ کہ جب جان بوجھ کے چھوڑتا تب بھی قضا واجب ہوتی، اور بھول کے چھوڑتا تب بھی قضا واجب ہوتی. لیکن اب قسم کھانے کے بعد اگر یہ نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز کی قضا تو کرنی ہی ہوگی، لیکن ساتھ میں قسم کی مخالفت کا کفارہ دینا ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی شخص فرض کریں کہ حرام کام کرتا تھا، غلط قسم کی فلمیں دیکھتا تھا، یا یہ کہ شراب پیتا تھا، اب آج اسے نصیحت کی جاتی ہے اور قسم کھاتا ہے. اب یہ قسم کی صورت میں ہو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رب العالمین کی قسم، رحمان کی قسم، خالق کائنات کی قسم. اب ان میں سے کسی بھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے سے قسم کھائی جائے اور پھر وہ ارادہ کرے، مثال کے طور پہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم اب میں شراب نہیں پیوں گا. اب اگر یہ شراب پیے گا تو یہ کام تو حرام ہے ہی، لیکن ساتھ میں سے قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا. وہ کفارہ کتنا ہے؟ پہلے بھی توجہ دلائی کہ 1 غلام کو آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنا ہوں گے. یہ تھی ایک گفتگو قسم کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.